ظہور سے پہلے امام کی پیشن گوئی تھی وہ سب وہ شاہ سلمان کر رہا ہے. اور یہ بھی سمجھ لو شاہ سلمان آج نہیں کل نہیں پرسوں تختہ تمہارا برباد بیڑا غرق ہوگا. تیری اوقات کچھ بھی نہیں ہے بس تو شرابیں پی عیاشی کر. تم اپنوں کے تو ہوئے نہیں ہو. اور تمہاری فوج کا معاملہ یہ کہ شاہ سلمان نے ہجڑوں کی فوج بنا رکھی ہے. صحیح اسلام صحیح اسلام صحیح اسلام اگر ہے تو اہل تشیع کے بعد شیعوں کے پاس ہے, کسی کے پاس میں نہیں. حضرات السلام علیکم. آج ہم پھر مولانا یاسر عباس صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں. پچھلے سال ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ ایران سے اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, اور ہمارے شیعوں میں 70% لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران سے جو تعلقات اچھے ہو رہے ہیں تو شاید اب جنت البقیع کی تعمیر بھی ہو جائے گی. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ شاہ سلمان جو ہے اس کا ڈی این اے یزید اور معاویہ اور ابو سفیان سے ملتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں. ڈانس وہاں ہو رہے ہیں, پروگرام وہاں ہو رہے ہیں. مدینہ منورہ میں جو کام کبھی نہیں ہوتے تھے, مکہ معظمہ میں جو کام کبھی نہیں ہوتے تھے, یہودیوں کو 50 یہودیوں کو ویزا دیے گئے. ہم نے اخبار کیونکہ نکالنا شروع کیا تھا نوروز, پوری ڈیٹیل چھاپی ہم نے, اور وہ یہودی جا کے خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کتوں کی آوازوں میں آوازیں دے رہے ہیں. جو ظہور سے پہلے امام کی پیشن گوئی تھی وہ سب وہ شاہ سلمان کر رہا ہے. اچھا اب معاملہ ایران کے سمجھ لیجئے. یہ جو اسرائیل سے جھگڑا چل رہا ہے, اما ہم تمہاری شکایت کریں تو کیا کریں؟ تم نے اپنے فلسطینیوں کو نہیں دیکھا, 20,000 مار دیے گئے, 8,000 بچے مار دیے گئے. تم ڈانس کر رہے ہو, شرابیں پی رہے ہو, عیاشیاں کر رہے ہو, عید منا رہے ہو, ہندوستان کے فلم اسٹاروں کو بلا کے رات بھر ڈانس کر رہے ہو. اما ہم تو تم سے کوئی شکایت بھی نہیں کر سکتے, تم اپنوں کے تو ہوئے نہیں ہو. اور تمہاری فوج کا معاملہ یہ کہ شاہ سلمان نے ہجڑوں کی فوج بنا رکھی ہے. سمجھ گئے؟ اور عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, عجیب باتیں. ان کے یہاں کا جو مولوی جمعے کی نماز پڑھاتا ہے وہ کہتا ہے, شیعہ کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا تو ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے. ابے جاہلوں, کمینوں, کتوں, بے غیرتوں, ظہور وہاں کہاں ہوگا؟ ظہور تو خانہ کعبہ میں ہوگا, تمہارے سر کے اوپر ہوگا, اور جناب عباس علم گاڑی کے اوپر آ کے خانہ کعبے پہ. اتنا بڑا جاہل ہے, کہتا ہے ایران سے جا کے ہم جھگڑا کر لیں گے جب ظہور ہوگا. تو ظہور وہاں کہاں ہوگا ہے؟ اور یہ بھی سمجھ لو شاہ سلمان آج نہیں کل نہیں پرسوں تختہ تمہارا برباد بیڑا غرق ہوگا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اپنی, سب بھگوڑے, سب بھاگنے والے. ابھی تیری دادی بھی بھاگ گئی. تیری اوقات کچھ بھی نہیں ہے بس تو شرابیں پی عیاشی کر, اور خانہ کعبہ کا جتنا پیسہ ہے, جتنا حج کا پیسہ ہے وہ سب لوٹ. اور ہم شیعہ بیٹھے دھوپ میں. اب ہماری تو تاریخ پوری قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. نہ ہم دھوپ سے ڈریں, نہ پانی سے ڈریں, نہ آگ سے ڈریں, نہ چھریوں سے ڈریں, نہ ماتم سے. ہم تو اسی لیے پیدا ہی ہوئے ہیں. یہ تو شہزادی سے وعدہ ہی کیا گیا تھا کہ ہم ایک گروہ ایسا پیدا کریں گے جو تا قیامت تیرے لال پر روئے گا, ماتم کرے گا. ہمیں کہاں ڈرا رہا ہے؟ تو آج نہیں انشاءاللہ. اور تیری عقل میں پتھر پڑے ہوئے ہیں. اگر تو شیعوں کو پرمیشن دے دیتا کہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دیں, ابھی تیرے پاس اتنا پیسہ آتا, لیکن کیا جائے؟ تو نے تو پوری فوجی ہجڑوں کی بنا رکھی, تو خود ہجڑا ہے. اتنا پیسہ شیعہ دیتے, سونے تو بھر دیتے تجھ کو, لیکن تیری عقل پہ پتھر پڑے ہوئے, کیا کیا جائے؟ اور انشاءاللہ جو حالات وہاں کے ہو رہے ہیں, جو حالات بن رہے ہیں, ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں, شرابیں پی رہا ہے. ادھر تو اس قوم کو دیکھ آ کے پورے رمضان مسجدیں ہماری چھلک رہی تھی نمازیوں سے, نوجوانوں سے. ہمارے ہم پر الزام لگاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, فلاں نہیں کرتے. یہ صحیح اسلام اگر ہے تو اہل تشیع کے بعد شیعوں کے پاس ہے, کسی کے پاس میں نہیں. اور تو اپنے باپ داداؤں کی, دادیوں کی, سب کی پیروی کر رہا ہے, بھگوڑوں کی پیروی کر رہا ہے, امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے, یہودیوں کو اسرائیل کے آگے جھکا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب پیشین گوئیاں ہیں ظہور امام کے ہمارے. انشاءاللہ جلدی سے جلدی دعا کیجئے کہ ظہور ہو اور ان حرام زادوں کا بیڑا غرق ہو.